یسألونک عن الاہلہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی جو ہے تو کم سوالات کیے ہیں۔ قرآن مجید میں جو سوالات کا تذکرہ ہے وہ کل جو ہے تو 14 سوالات ہیں۔ 14 سوالات جو ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے، جن کا تذکرہ جو ہے تو قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی کیے ہیں۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک جو ہے تو سوال یہ گزرا تھا کہ یہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ آپ کے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور یہ جو ہے تو دوسرا سوال ہے، اور اس کے بعد 6 سوالات مزید سورہ بقرہ کے اندر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ کل 8 ہو جائیں گے، اور 6 مزید جو ہے تو قرآن مجید میں دیگر مقامات پر ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ غایت ادب اور انتہائی زیادہ ادب کا وہ ہے کہ بہت ہی کم سوالات کیے۔ پچھلی امتوں کی طرح جو ہے تو بہت زیادہ سوالات نہیں کیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک گائے کے بارے میں ان کی قوم نے کتنی زیادہ جو ہے تو سوالات کیے کہ رنگ کیسا ہو، جو ہے نا تو وہ کس قسم کی ہو، مختلف قسم کے سوالات کر کے تو کتنی زیادہ انہوں نے سوالات کی۔ تو لہٰذا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا غایت ادب اور مقصودی سوالات ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جو سوالات کی وہ ایسے سوالات نہیں ہیں جو مطلب ہے کہ کسی کام مطلب ویسے سوال کر دیجیے، ایسے نہیں ہے، بلکہ مقصودی کسی نہ کسی کام کے لیے اس سے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یہ چاند کا کیا معاملہ ہے، یعنی چاند جو ہے تو اگر دیکھا جائے تو بساؤ کا بالکل پتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے تو یہ بڑھتا بڑھتا مکمل جو ہے تو 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو ہے تو ایک دن نظر ہی نہیں آتا، پھر اگلے دن آ کر جو ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری یعنی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا اب یہاں پر جو ہے تو 2 اس میں وہ ہیں، ادھر توجہ رکھیں، یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ بھئی اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، سائنسی وجوہ اس کے بارے میں پیچھے کیا ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے کم گھٹنے اور بڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یا تو اس بارے میں جو ہے تو کیا کیا پوچھا ہے، یعنی 2 مقاصد ہو سکتے ہیں اس سوال کے، کہ یہ جو کیا نام ہے کہ چاند ہے اس کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے، اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو نبی اگر جو ہے تو یہ بات ہو کہ بھئی اس کی مصلحت کیا ہے، تو پھر جو جواب دیا گیا ہے وہ عین ہی جو ہے تو سوال کے مطابق ہے، جو سوال ہے اسی کے مطابق ہے۔ اور اگر جو ہے تو یہ ہے کہ اس کی سائنسی وجود، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف نہیں لے کر گئے، بلکہ جو فائدہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے وہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، کیونکہ مقصود بھی یہ ہے۔ اب جو ہے نا تو آدمی شروع ہو جائے تھیوری، اس کے بیچ میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، تو بعض لوگوں کے سمجھ میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مقصود اور جو فائدے والی چیز ہے وہ بتا دی کہ بھئی مصلحت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے کہ ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے جو ہے تو میقات ہیں، یعنی وقت مقرر کرنے والی چیزیں ہیں، کہ وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج جو ہے تو 1 شعبان ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ ہے، 4 تاریخ ہے، اس طرح جو ہے تو کیا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور جو ہے تو حج کے جو ہے تو یعنی کہ مہینہ جو ہے تو ذی الحجہ کا چاند نکل آتا ہے، تو پھر حج کے ایام اس سے جو ہے تو متعین ہو جاتے ہیں کہ بھئی یار حج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس طرح اشہر حج کا جو ہے تو وہ چاند نکل آتا ہے، تو پھر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ اس طرح رمضان کا چاند نکل آتا ہے، تو پھر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب روزے رکھنے ہیں۔ پھر اس طرح جو ہے تو شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو پھر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہے، عید ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ تو لوگوں کو یہ ان کی عبادت کے ایام بھی بتاتے ہیں، اور اسی طرح لوگ جو ہے تو آپس میں معاملہ طے کریں، مثلا کہ میں نے فلاں کو فلاں تاریخ کو پیسے دینے ہیں، تو اب جو ہے تو وہ دن جو ہے تو کیا کیا جائے، مقرر کر دیا جائے کہ بھئی میں شعبان کی فلاں تاریخ کو دوں گا، میں رمضان کی فلاں تاریخ کو دوں گا۔ تو یہ جو ہے تو کیا کیا جائے، دن جو ہے تو مقرر کیا جائے، وہ تاریخ مقرر کر دی جائے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل جو ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 12ویں آیت کے اندر جو ہے تو یہ جو شمسی نظام ہے، شمسی نظام، اس کو بھی جو ہے تو اس کا بھی یہی فائدہ بتایا گیا کہ اس میں بھی جو ہے تو کیا نام ہے کہ انسان جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ عادات شمار کرتا ہے، تاریخیں شمار کرتا ہے، حساب کو جو ہے تو شمار کرتا ہے، تو لہذا اس میں اس کا بھی یہی فائدہ بتایا گیا۔ اب دونوں یعنی کہ دونوں جو نظام ہیں، خواہ وہ قمری ہو یا شمسی ہو، تو دونوں انسانوں کے فائدے کے لیے، اس مقصد کے لیے جو تو کیا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ شمسی نظام
بنسبت جو ہے تو کیا ہے قمری نظام کے زیادہ پیچیدہ ہے، اس میں پیچیدگیاں زیادہ ہیں، اس میں جو ہے نا تو یاد رکھنا. پھر ابھی تو چلو کیلنڈر آ گیا ہے، کیلنڈر کے ذریعے انسان جو ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ آج کا کیا طریقے کی. جس وقت تک کیلنڈر نہیں تھا تو پھر جو ہے نا تو یہ موسموں کے ساتھ اور اس کی بہت زیادہ پیچیدگی تھی، بھئی اس کو کس طرح جو ہے تو کیا کیا جائے، معلوم کیا جائے گا. تو اس لیے قمری نظام جو تھا اس وقت بنسبت اس کے جو ہے تو کیا ہے بہت زیادہ آسان تھا. بھئی چاند کو دیکھ لیا کہ ہاں بھئی اتنا موٹا ہو گیا، اتنا ہو گیا، آج پہلی کے چاند ہے، پھر یاد رکھتے کہ آج دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا، تو وہ گنتے تھے. تو پھر اس کے بنسبت جو ہے تو یہ وہ تھا. اور یہ جو قمری نظام ہے یہ ہمارا اسلامی نظام بھی ہے. ہماری جو مہینے ہیں وہ بھی جو ہے تو کس سے شروع ہوتے ہیں، یہی چاند کے حساب سے. اگر دیکھا جائے تو ہماری جو رمضان کی ترتیب ہے وہ بھی کس کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے. ہماری حج کی ترتیب ہے وہ بھی جو ہے تو چاند کے ساتھ ہے. ہماری عید کی ترتیب ہے تو وہ بھی کیا ہے، چاند کے ساتھ ہے. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہماری جو ہے تو وہ اسلامی جو تاریخوں کا اعتبار ہے وہ کس کے ساتھ ہے، وہ یہ چاند کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے نا تو ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ مہینہ کون سا ہے، یہ تاریخ کون سی ہے اسلامی، اور جو ہے تو اسلامی سال کون سا چل رہا ہے، یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا ضروری ہے.